اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم۔ شوبز کی گوسپ سے بھرپور پروگرام چٹ چیٹ کارنر میں خوش آمدید۔ اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان ظوفشا نقوی۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں پاکستانی شوبز کے حوالے سے اہم خبریں۔ پاکستانی گلوکارہ رابی پیرزادہ کی نجی تصاویر اور ویڈیوز لیک ہونے کا معاملہ بھارتی میڈیا کی زینت بھی بن گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی کو دھمکی دینے والی پاکستانی گلوکارہ رابی پیرزادہ کی غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ ٹویٹر پر موجود کئی صارفین اس بات کا امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ رابی پیرزادہ کی تصاویر اور ویڈیوز رابی پیرزادہ اور پاک فوج کے ترجمان کے مابین ہونے والی لفظی جنگ کی وجہ سے لیک ہوئی ہیں، جبکہ ایک صارف نے رابی پیرزادہ کی تصاویر اور ویڈیوز پر تبصرہ کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ رابی پیرزادہ ان تبصروں سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتی ہیں، لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ یہ تصاویر اور ویڈیوز رابی پیرزادہ کے سابق بوائے فرینڈ نے ہی شیئر کی ہیں۔ رابی پیرزادہ کے ایسی ویڈیوز ریکارڈ کر کے بہت بیوقوفی کی ہے، ایسا کچھ صارفین کا کہنا تھا۔ اس کے باوجود یہ ان کا نجی ڈیٹا ہے، لہٰذا اسے شیئر کرنے سے اور آگے پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ ناظرین، ایک اور ٹویٹر صارف نے دعویٰ کیا کہ یہ ویڈیوز اور تصاویر رابی کے سابق بوائے فرینڈ نے لیک کی ہے، جس کے پاس رابی پیرزادہ کے آئی کلاؤڈ کا پاس ورڈ موجود تھا۔ ایک صارف نے تو مبینہ بوائے فرینڈ کا نام تک لکھ دیا اور کہا کہ انسٹا پر موجود موسیٰ خان نامی ایک شخص نے یہ تصاویر اور ویڈیوز لیک کی ہیں۔ ناظرین، جبکہ گلوکارہ رابی پیرزادہ نے سوشل میڈیا پر اپنی غیر اخلاقی ویڈیوز وائرل ہونے پر سائبر کرائم سیل سے رابطہ کر لیا ہے۔ غیر اخلاقی ویڈیوز وائرل ہونے پر گلوکارہ رابی پیرزادہ نے سائبر کرائم سیل کو درخواست دے دی ہے۔ گلوکارہ رابی پیرزادہ نے درخواست میں سوشل میڈیا سے ویڈیوز ہٹانے کی استدعا کی ہے، جس کے بعد FIA کے سائبر کرائم سیل نے گلوکارہ رابی پیرزادہ کی درخواست پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس حوالے سے گلوکارہ رابی پیرزادہ نے کہا کہ میری ذاتی تصاویر اور ویڈیوز میرے اس اسمارٹ فون میں موجود تھیں جو کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے فروخت کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں میں نے یہ موبائل فروخت کیا تھا ان کے خلاف بھی درخواست دے دی ہے۔ خیال رہے کہ DGISPR کے نیلم منیر کے آئٹم سانگ کا دفاع کرنے پر رابی پیرزادہ نے DGISPR کو مخاطب کرتے ہوئے ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن اس کا اعتراف کرنے سے نہیں گھبراتے یا اس طرح سے ان کی وضاحت نہیں کرتے۔ ساتھ ہی انہوں نے چھوٹی سی بات کا ہیش ٹیگ بھی پیش کیا تھا، جس کے کچھ ہی وقت بعد ان کی ویڈیوز وائرل ہو گئیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ان دونوں معاملات کو ریلیٹ کر رہے ہیں۔ جبکہ کچھ صارفین نے رابی پیرزادہ کی جہاں ڈھارس بندھائی ہے، وہیں دوسری جانب صارفین نے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ پروگرام میں باقی خبریں شامل کرتے ہیں۔ رحیم یار خان کے قریب پیش آنے والے ٹرین حادثے میں 74 افراد کی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں۔ سانحہ تیز گام پر نہ صرف پورا پاکستان سوگ میں ہے بلکہ فنکار برادری نے بھی نہایت افسوس کا اظہار کیا ہے۔ گلوکارہ رابی پیرزادہ نے سانحہ تیز گام پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت جب بھی کوئی ٹرین حادثہ ہوتا تھا تو عمران خان کا مطالبہ ہوتا تھا کہ وزیر ریل استعفیٰ دے، اور اب تقریباً 80 کے قریب ریلوے کے حادثات ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک استعفیٰ نہیں آیا۔ رابی پیرزادہ نے مزید لکھا کہ میرا دل رو رہا ہے جو کچھ اس ٹرین کے مسافروں کے ساتھ ہوا۔ جب میں عمران خان سے سوال کرتی ہوں آپ لوگوں کو برا لگتا ہے، کیا حاکم وقت کی ذمہ داری نہیں کہ شیخ رشید کو برطرف کرے، یا واقعہ ہمیشہ کی طرح یاد رہے گا؟ اس کے علاوہ ناظرین، رابی پیرزادہ کے علاوہ شوبز انڈسٹری کے دیگر فنکاروں نے بھی سانحہ تیز گام ایکسپریس پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اداکار اور میزبان جگن کاظم نے جلتی ہوئی ٹرین کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ان کی دعائیں اس المناک حادثے میں متاثر ہونے والے افراد اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خدا تمام لوگوں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ اس کے علاوہ اداکارہ مہوش حیات نے بھی ٹویٹر پر سانحہ تیز گام پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تیز گام حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین سے تعزیت ہے۔ ناظرین، پاکستان کے نامور مصنف خلیل الرحمان قمر نے صدقے تمہارے اور پیارے افضل جیسے کامیاب ڈراموں کی کہانیاں تحریر کی ہیں، اور ان کی جانب سے لکھا ہوا ڈرامہ میرے پاس تم ہو اس وقت شائقین کے درمیان بہت مقبول ہو رہا ہے۔ لیکن اس ڈرامے کے حوالے سے ہی حال میں خلیل الرحمان قمر نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے فیمنسٹ اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے کئی متنازع بیانات دیے تھے، جس کے بعد انہیں سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر خواتین برابری کی بات کرتی ہیں تو وہ بھی مل کر مردوں کا گینگ ریپ کر لیں۔
جس کے بعد پاکستان کے نامور ستارے سوشل میڈیا پر خلیل الرحمان قمر کے متنازع بیانات کے خلاف بات کرتے نظر آئے۔ اداکار عثمان خالد بٹ کا کہنا ہے کہ مرد کے پاس انکار کرنے کی قابلیت نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آگے سوالیہ نشان ڈالا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود افیئر چلانے پر اگر میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جائے تو میں ہی گلہ کروں۔ اداکارہ عفت عمر نے خلیل الرحمان قمر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھا کہ آخر یہ آدمی اس طرح خواتین کی تذلیل کیسے کر سکتا ہے، انہیں سب کے سامنے معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اداکار علی گل پیر کا کہنا تھا کہ اور یہ شخص ہماری ٹی وی انڈسٹری کا سب سے بہترین مصنف مانا جاتا ہے، اگر یہ ڈراموں کی کہانی لکھتے رہیں گے تو سوچ لیں کس قسم کی کہانیاں ہمیں ٹی وی پر نظر آئیں گی۔ اداکارہ ارمینا رانا خان نے خلیل الرحمان قمر کے بیانات کے بعد ایک مزاحیہ سی تصویر کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ناظرین، تیزگام ٹرین حادثے کے پیش نظر کوک اسٹوڈیو نے اپنی نئی سیزن کی تیسری قسط جاری کرنے سے روک دی ہے۔ حال ہی میں کوک اسٹوڈیو کا 12واں سیزن شروع ہو گیا ہے، جس کے اب تک کئی گیت ریلیز ہو چکے ہیں اور فوراً بعد ہی وہ مقبول ترین گیتوں کی فہرست میں بھی شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن اس سیزن کی تیسری قسط ریلیز کی جانی تھی، تاہم کوک اسٹوڈیو کی انتظامیہ نے ٹرین حادثے کے پیش نظر نئی آنے والی قسط جاری کرنے سے روک دی ہے۔ کوک اسٹوڈیو کی جانب سے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کی گئی، جس میں انہوں نے تیزگام حادثے میں شہداء اور زخمیوں کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کوک اسٹوڈیو سیزن 12 کی تیسری قسط ریلیز نہیں کی جائے گی۔ ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہماری دعائیں حادثے میں متاثر ہونے والے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں ہالی ووڈ کا۔ ٹیلر سوئفٹ کا شمار امریکہ میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بہترین گلوکارہ کے طور پر کیا جاتا ہے، اور گلوکارہ کے اسی ٹیلنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اگلے ماہ منعقد ہونے والے امریکی میوزک ایوارڈز میں آرٹسٹ آف دی ڈیکیڈ یعنی کہ دہائی کے بہترین فنکارہ کا ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اعزاز کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیلر سوئفٹ مشہور زمانہ پاپ گلوکار مائیکل جیکسن کا ریکارڈ بھی توڑ دیں گی۔ ٹیلر سوئفٹ اب تک 23 امریکن میوزک ایوارڈز جیت چکی ہیں۔ اس سال انہیں 5 ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح رہے کہ مائیکل جیکسن نے اب تک امریکن میوزک ایوارڈ میں 24 ایوارڈ حاصل کیے ہیں۔ ٹیلر سوئفٹ کے ساتھ ساتھ گلوکار آریانا گرینڈے، ڈریک اور ہیزلی کو بھی اس سال کے ایوارڈز میں نامزد کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کا شمار دنیا کی سب سے کامیاب گلوکاروں میں کیا جاتا ہے۔ امریکی اقتصادی جریدے فوربس کی رپورٹ رواں سال سامنے آئی تھی، جس میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والے افراد کی فہرست میں بھی ٹیلر سوئفٹ سر فہرست رہیں۔ تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام چٹ چیٹ کارنر پہنچتا ہے اپنے اختتام کو۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔